السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ارشد، ویلکم مائی یوٹیوب چینل جی ایم کمپیوٹر ٹیک۔ جی ایم کمپیوٹر ٹیک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک کی حفظ و امان میں رہیں۔ ہمیشہ کی طرح میری تھوڑی سی گزارش ہوتی ہے کہ آپ میرے اس چینل جی ایم کمپیوٹر ٹیک کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل کے آئیکن پہ آل پہ لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والے ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچے، اور میری ویڈیو کو مکمل واچ کریں اور دوسروں تک شیئر کیا کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ہم کامیاب جوان اسکیم، جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک اسکیم اناؤنس کی ہے جو کامیاب جوان کے لیے یعنی کہ یوتھ کے لیے، اس میں بہت سارے میرے ویور ہیں جن کا یہ سوال آیا ہے کہ اگر ہم اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 577 پر ایس ایم ایس کرتے ہیں تو وہ ہمیں رپلائی نہیں آتا، تو ہمیں بتائیں اس کا کیا مطلب کہ پرابلم ہو سکتا ہے اور ہم اس کو پراپر کیسے اس کے اوپر ہم اپلائی کر سکتے ہیں۔ دوسرا انہوں نے یہ سوال کیا گیا ہے کہ کیا اس کامیاب پاکستان اسکیم کے لیے یعنی کہ جو ہم کے ایج کی عمر کیا ہے، یعنی کہ ایج کیا ہے، کہ یعنی کہ ہم کیا ایج کی کیا لیمٹ ہے، یعنی کہ کس ایج سے لے کے کتنی ایج تک اپلائی کر سکتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ اس کامیاب پاکستان اسکیم میں جو کوالیفیکیشن ہے، یعنی کہ کوالیفیکیشن کا یعنی کہ کیا اصول ہے، یعنی کہ کتنی کوالیفیکیشن مانگی گئی ہے اور اس کے لیے کیا کیا کوالیفیکیشن ضروری ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے میں بات کر لوں گا کہ جو بھائی اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر 577 پر ایس ایم ایس کرتے ہیں تو ان کو رپلائی کیوں نہیں ملتا، اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کا اپنا قومی شناختی کارڈ ویلڈ ہونا چاہیے، گورنمنٹ آف پاکستان نادرا سے ویلڈ ہونی چاہیے، اس کے اوپر ڈیٹ آف ایکسپائری نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے قومی شناختی کارڈ کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی ہے تو آپ اس کو نادرا سے رینیو کروائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس سم سے آپ 5771 پر ایس ایم ایس کرتے ہیں وہ سم آپ کے نام پہ رجسٹر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کسی اور کے سم سے اپنا شناختی کارڈ نمبر 577 پر ایس ایم ایس کریں گے تو آپ کو رپلائی نہیں دیا جائے گا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس نمبر سے ایس ایم ایس کریں، اس نمبر سے آپ 577 پر ایس ایم ایس کریں جو نمبر آپ کے نام پہ ہی رجسٹر ہو، نہ کہ کسی اور کے نام پہ رجسٹر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہی ہے کہ کچھ اگر آپ کے نام سم بھی ہے، اگر آپ نے 577 پر ایس ایم ایس بھی کیا ہے، اپنا شناختی کارڈ نمبر ایس ایم ایس کیا ہے، لیکن آپ کو دوبارہ وہ رپلائی نہیں آیا، لیکن ہم نے جو میسج کیا ہے وہ میسج گورنمنٹ آف پاکستان کے ریکارڈ میں چلا گیا ہے، آپ کچھ دن ویٹ کر لیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ 577 ایس ایم ایس کرتے ہیں تو وہ جو میسج ہوتا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ریکارڈ میں چلا جاتا ہے، تو اس کی آپ کے باقاعدہ مکمل اس کو جانچ پڑتال ہونے کے بعد آپ کو دوبارہ میسج کا رپلائی آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اکثر یہ سوالات کیا گیا ہے کہ ہم یہ جو ہے کامیاب نوجوان اسکیم ہے، یعنی کہ یہ قرضہ جو اسکیم ہے، اس کے لیے یعنی کہ ایج کی کیا لیمٹ ہے، اور دوسرا یہ بھی انہوں نے کوشچن کیا گیا ہے کہ اس کے لیے کیا کوالیفیکیشن یعنی کہ مانگی گئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ایج کی، یعنی کہ اس کی ایج کیا ہونی چاہیے۔ اچھا، انہوں نے ایک اور بتایا گیا ہے کہ آپ یعنی کہ یہ اسکیم ہے، آپ کن کن بینکوں سے یہ قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک بینک کی لسٹ دی ہوئی ہے، یعنی کہ اس بینکس کے اوپر ہم اپلائی کر کے ان سے ہم متعلقہ کامیاب اسکیم کا قرضہ حاصل کر سکیں گے، جن میں آپ کی بینک اسلامی پاکستان ہے، بینک آف خیبر ہے، بینک آف پنجاب ہے، فیصل بینک ہے، حبیب بینک ہے، جیس بینک ہے، ایم سی بی بینک ہے، اور اس میں جو اینڈ میں انہیں دیا گیا وہ یو بی ایل بینک ہے۔ آپ یعنی کہ کامیاب اسکیم کا قرضہ آپ ان بینک سے حاصل کر سکیں گے۔ دوسرا انہوں نے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یعنی کہ جو اس کی لمٹ رکھی گئی ہے، یعنی کہ عمر کی جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ یعنی کہ 21 سال سے لے کے اور یہ 45 سال تک، مطلب کہ جو مرد حضرات ہیں یا خواتین ہیں آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکیں گے۔ لیکن ایک اور اہم جو انہوں نے ایج کی ریلیکسیشن دی ہے وہ 18 سال میں، وہ بھی اس کنڈیشن میں دی ہے کہ اگر آپ آئی ٹی کے کوئی متعلق کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا آپ کمپیوٹر کے متعلق کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ایج اگر 18 سال ہے تو آپ اسکیم پر کامیاب اسکیم کا آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔
کہتے ہیں جی کہ اپلیکیشن از ریکوائرڈ ٹو بی 54 ایئر اینڈ لیس ان ایج آف ٹائم آف اپلیکیشن سبمیشن. کہتے ہیں جی اگر آپ اسکیم کے جو اپلائی کرنا چاہیں گے کامیاب اس قرضے پہ جو آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا یعنی کہ 45 سال تک ایج کا ہونا بہت ہی ضروری ہے. If a person was 25 year of age at the time of application submission and his age exceeded at 45 year before loan was approved and are distributed, this is not affect the eligibility of the application. At least one business partner director age should comply with the age limit defined under this scheme 21 to لے کے 45 ایئر تک. دوسرا ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ یعنی کہ اس کے لیے جو اپلیکیشن ہے اس کے لیے اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہوگا. انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایج کی انہوں نے کوالیفیکیشن. دوسری بات میں کافی سارے بھائی لوگوں نے یہ پوچھی تھی کہ کوالیفیکیشن کا انہوں نے سوال کیا تھا کہ آپ یعنی کہ اس میں کوالیفیکیشن کا ہونا کتنا ضروری ہے, یعنی کہ اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے اور کون کون سے جو مطلب کہ جن لوگوں نے کیا کوالیفیکیشن کی اس کے اوپر کیسے کیسے اس کے اوپر اپلائی کر سکیں گے, یعنی کہ اس میں کوئی کوالیفیکیشن کی لمٹ رکھی گئی ہے یا نہیں. ایک بات آپ کو میں ذہن بتا دوں کہ یہ جو کامیاب نوجوان اسکیم پروگرام ہے اس میں کوالیفیکیشن کی کوئی حد نہیں ہے. بس آپ کو اتنا ذہن رکھنا چاہیے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں, مطلب کہ آپ جس کی نالج اس کے بارے میں رکھتے ہوں. اور دوسرا اس کا اگر آپ میٹرک ہیں, انڈر میٹرک ہیں, مڈل ہیں, ایف اے ہیں یا آپ نے بی اے کیا ہوا ہے, ایم اے کیا ہوا ہے تو آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. منیمم اس کی کوئی کوالیفیکیشن نہیں رکھی گئی کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہونا چاہیے تب آپ اس کے اوپر اپلائی کر سکیں گے. ایک اور سوالات کیا گیا ہے کہ کیا متعلقہ بینک میں جا کر اس قرض اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, جو کہ انہوں نے خود ہی جواب دیا ہے نہیں کہ آپ صرف ہماری کامیاب جوان آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ ڈائریکٹ کسی بھی بینک میں نہیں جائیں گے, آپ کو کسی بھی اگر میں بینک میں جاتے بھی ہیں تو آپ کا وہاں سے کوئی لون اپروو نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے آپ اس کو آن لائن جہاں سے اپلائی کریں گے. دوسرا سوال یہ کیا گیا کہ کیا غیر ممالک میں رہائش پذیر پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں. غیر ممالک میں جو پاکستانی رہائش ہے وہ اس اسکیم کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے. ایک اور سوالات ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا سرکاری ملازمین اپلائی کر سکتے ہیں. جی سرکاری ملازمین بالکل بھی اس اسکیم پر اپلائی نہیں کر سکتے. یہ چیزیں بہت اہم ہیں, مطلب کہ جو بھی انہوں نے سوالات انہوں نے کیے ہیں انہوں نے جو ویب سائٹ پہ خود ہی جواب دیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی متعلقہ بینک میں جا کے اپلائی نہیں کر سکتے. آپ ان کی آفیشیل جو ویب سائٹ ہے kamiyaab.jawan.gov.pk آپ اس آپشن پہ آ کے آپ اس کے اوپر پراپر اپلائی کریں گے. اور انہوں نے ایک اور سوالات بھی ہے کہ کیا غیر ممالک میں رہائش پذیر پاکستانی اپلائی کر سکتے ہیں, جو بالکل بھی نہیں کر سکتے. اور بہت سارے ہمارے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے ذہن میں بھی سوالات ہے کہ ہم بھی اپلائی کر سکتے ہیں. جو سرکاری ملازمین ہوتی ہیں وہ اس اسکیم کے اپلائی نہیں کر سکتے. ایک اور سوالات جو ہمارے ذہن میں اکثر آتا ہے, جو اکثر پوچھے جاتے ہیں کہ جو بوئے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے رجسٹر ہیں, جو ایک احساس کیش ہے جو لونز کیش میں گیا ہے, ان سے اگر وہ رجسٹر ہیں تو اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو لون اسکیم ہے یہ ایک علیحدہ گورنمنٹ آف پاکستان کی علیحدہ پروجیکٹ ہے, ایک علیحدہ پروگرام ہے. اور جو خاص طور پر جو ہمارے بے روزگار افراد ہیں ان کے لیے یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے. اگر آپ یعنی کہ بہت سی خواتین یا مرد حضرات اگر وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں اگر وہ بے نظیر ان سپورٹ پوسٹ میں رجسٹر ہیں یا اساس کیش میں رجسٹر ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. دوسرے ویڈیو میں ہم آپ کو انشاءاللہ یہ بتائیں گے کہ اس کے اوپر ہم اپلائی کیسے کر سکتے ہیں, اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ نے اپنی درخواست کا سٹیٹس چیک کرنا ہے تو ہم سٹیٹس کیسے چیک کر سکتے ہیں, اور ایک قرض کی ادائیگی کا جو حساب کتاب ہے وہ کیسا ہوگا.
تو انشاءاللہ دیکھتے جائیے جی ایم کمپیوٹر ٹیک. تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا کہ آپ اس کے اوپر اپلائی کیسے کر سکیں اور اس کا اپلائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. ملیں گے انشاءاللہ کامیاب جوان کی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.